الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے اپنے فیصلے اور ہماری خیرخواہی کے لیے جیسے بعض شخصیات کو بعض شخصیات پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی، بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر سردار بنایا اور فوقیت و فضیلت عطا فرمائی، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء اور صاحب معجزات قرار دیا، آپ پر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب نازل کر کے اس کتاب اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی روایات اور احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین کے اس دین میں، قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ساری دنیا ایک ساتھ جمع ہو جائے، اس کے باوجود کوئی تبدیلی، کوئی تحریف، کوئی حذف و اضافہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے جیسے دوسرے انبیاء پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی، آپ کو سید الانبیاء بنایا، دوسری آسمانی کتابوں پر قرآن مجید کو عظمت عطا فرمائی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بعض ایام پر بعض ایام کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پورے سال میں رمضان المبارک کے عظیم مہینے کو پورے سال کے تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی، اس میں ایک مہینے کے صوم کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکے اور پیاسے رہنے کا اہتمام کرنے کی بدولت اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو فوقیت عطا فرمائی۔ رمضان المبارک میں رب کائنات نے اپنی آخری کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر کے امت اسلامیہ پر سب سے عظیم احسان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے محرم کے ایام کو، ذی الحجہ کے ایام کو اور دوسرے بعض ایام کو رب کائنات نے دوسرے ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے رب کائنات نے ہفتے کے 7 ایام میں جمعہ کے دن کو فوقیت اور فضیلت عطا فرما کر کے جمعہ کے دن کو سارے ایام کا سردار قرار دیا، مسلمانوں کی ہفتہ واری عید قرار دیا۔ یہ رب کائنات کی مرضی، اس کی مصلحت، اس کا فیصلہ اور ہمارے حق میں اس بات کا فیصلہ اس چیز کو مفید ثابت کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ ہم رمضان کے ایام سے اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کر کے بھرپور فائدہ اٹھائیں، محرم کے 2 روزوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جمعہ کے دن اللہ رب العالمین کی خصوصی عبادت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصیت کے ساتھ درود و سلام پڑھ کے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے گاہے بگاہے
سال کے تمام ایام میں، ہماری زندگی کے مختلف مراحل میں اس طرح کے مواقع ہم کو عطا فرمائے جن سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سورۃ الفجر کی ابتدائی 3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 3 آیتوں کے اندر قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر، قسم ہے صلاۃ فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے طاق اور جفت کی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں 3 آیات میں 4 چیزوں کی قسم کھا کر کے ان چیزوں کی جانب اشارہ کر دیا، ان باتوں کی وضاحت کر دی کہ جن باتوں کی اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے وہ باتیں اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ رب العالمین کا اسلوب دیکھا جائے، قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کیا جائے، نصوص شرعیہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض باتوں کو اللہ رب العالمین عمومی انداز سے ذکر فرما دیتا ہے، کچھ چیزوں کو قسم کھا کر کے ذکر فرماتا ہے، اور اکثر چیزوں میں رب کائنات اپنی قسم کھاتا ہے، اور کچھ چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عظیم چیزوں کی قسم کھاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان ایام کے مد نظر، ان ایام کی اہمیت اور فضیلت کے مد نظر ان ایام کی قسم کھا کر کے ہمارے سامنے یہ واضح کر دیا کہ اس بات کو سمجھ لو کہ رب کائنات نے عمومی انداز سے ان ایام کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ ان کی قسم کھائی، ان کی اہمیت کو واضح کیا۔ لہذا ان کی اہمیت کو سمجھنا، ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانا، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والفجر، قسم ہے صلاۃ فجر کی۔ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہاں صلاۃ فجر سے صلاۃ فجر ہی مراد ہے، یعنی روزانہ جو صلاۃ فجر جس میں مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہوتی ہیں، وہ صلاۃ فجر جس میں مسلمان اپنے نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر کے مسجد میں آنے کو گوارا نہیں کر پاتا، وہ صلاۃ فجر جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صلاۃ فجر جو باجماعت ادا کرتا ہے وہ دن بھر کے لیے رب کائنات کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، وہ دن بھر اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے زوال سے، ہر قسم کی ایسی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے جن چیزوں سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہی صلاۃ فجر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ صلاۃ فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا یہ گواہی دینے والی تلاوت ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو پسند فرماتا ہے، اور اسی صلاۃ فجر کی اذان و اقامت کے درمیان پڑھی جانے والی 2 سنتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری نعمتوں کو ایک جانب رکھ دیا جائے، ان ساری کی ساری نعمتوں پر، ساری کی ساری دولت پر، اور دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں، یہ عمارتیں، یہ بینک بیلنس، یہ تجارت، یہ سواریاں، یہ ساری کی ساری نعمتیں، زیورات، ہیرے جواہر، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک جانب رکھ دی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ فجر کی 2 سنتیں یہ دنیا وما فیہا سے زیادہ بہتر ہیں، دنیا کی ساری نعمتوں پر بھاری ہیں۔ یہ صلاۃ فجر کا مقام ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کے سلسلے میں غفلت کا شکار ہیں، اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہیں، ہم گھروں سے نکل کر کے صلاۃ فجر کی پابندی کے لیے مسجدوں میں حاضری نہیں دے پاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قسم ہے صلاۃ فجر کی۔ اور علامہ ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے مفسرین کے بقول اس صلاۃ فجر سے یوم النحر یعنی قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کی صلاۃ فجر مراد ہے، ایک قول کے مطابق۔ اور اس کے بعد فرمایا
ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے راجح قول کے مطابق ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں، ابتدائی 10 ایام مراد ہیں۔ اس سلسلے میں بھی اگرچہ مفسرین کے یہاں اختلاف ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ اس سے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مراد ہے، کسی کے قول کے مطابق رمضان المبارک کا آخری عشرہ مراد ہے، کسی کے قول کے مطابق محرم کا پہلا عشرہ مراد ہے، اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں، اور راجح قول کے مطابق رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اجتماعی شکل میں اگر دیکھا جائے اور سلف کے اقوال کو جمع کیا جائے تو بات نکل کر کے یہ آتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں کے بالمقابل ان 10 ایام کی فضیلت ان سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اگرچہ رب کائنات نے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک شب قدر رکھی ہے جو سارے ایام اور ساری راتوں پر بھاری ہے، لیکن اجتماعی شکل میں اگر عشرہ دیکھا جائے تو یہ عشرہ رمضان سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی عشرے ذی الحجہ کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے طاق اور جفت کی۔ اس سلسلے میں بھی اگرچہ مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک قول کے مطابق یہاں وتر سے مراد یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، اور شفع یعنی طاق سے مراد یوم عرفہ، اور وتر سے مراد یوم نحر ہے یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان ایام کی اہمیت کے مد نظر ان کی قسم کھائی، ان کی اہمیت کو واضح فرمایا، اور یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے جو اس سال ذی الحجہ میں داخل ہونے والے افراد کو خصوصی طور پر عطا کیا گیا۔ وہ رب کائنات کی یہ نوازش ہے کہ جیسے رب کائنات نے ہفتے کے تمام ایام پر جمعہ کے دن کو فضیلت دے رکھی ہے، اور اس عشرے میں رب کائنات نے آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کر کے اور اس کو پہلا دن قرار دے کر کے ہمارے لیے اس عشرے میں 2 جمعہ کے دن قرار دیے۔ 2 مرتبہ جمعہ آئے گا، تو جس طریقے سے جمعہ کو ہفتے کے تمام ایام پر فضیلت حاصل ہے، اسی طریقے سے اس پہلے عشرے کی فضیلت کے مد نظر اس جمعہ کو اور آئندہ جمعہ کو دوسرے تمام جمعوں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے، کیونکہ یہ ایام عشرہ کے اندر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں رب کائنات نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر و اذکار کریں، اس کی تکبیرات کو بلند کریں، اور وہ تکبیرات جن تکبیرات کو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے ایام تشریق کے اخیر تک پکارنے کا حکم دیا گیا، اس کا اہتمام کیا جائے، اس کے تقاضوں کو سمجھا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کے معانی کو سمجھا جائے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سلسلے میں سب سے زیادہ مضبوط روایت ہے، جس میں الفاظ یہ وارد ہوئے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ساری تعریفیں رب کائنات کے لیے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساری تعریفیں رب کائنات کے لیے ہیں۔ ان الفاظ کو گزشتہ کل یعنی مغرب کے وقت چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذی الحجہ کو صلاۃ عصر اور بعض علماء کے قول کے مطابق صلاۃ مغرب تک اپنی زبانوں پر جاری رکھا جانا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں باقاعدہ جاتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ جاتے تھے اور تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو، اور آواز اتنی بلند ہوا کرتی تھی کہ فضائیں گونج جایا کرتی تھیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تکبیرات عیدین کا اہتمام ان ایام میں عشر ذی الحجہ میں
اور ایام تشریق کے اخیر تک کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ توبہ کی آیات ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو دوسرے ایام پر فضیلت عطا فرمائی، ویسے ہی رب کائنات نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی کتاب میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے رب کائنات نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اسی وقت سے سال میں 12 مہینے رکھے، ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ ذالک الدین القیم، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی مضبوط دین ہے، لہذا ان 4 مہینوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ یہ ادے پور کا جو واقعہ پیش آیا ہے، رد عمل میں کوئی کچھ بھی کہے، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ ذی قعدہ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے میں کیا جانے والا جرم ہے، جس کو مسلمانوں کے نام پر ایسے افراد نے انجام دیا جو اسلام کے حقائق سے، اسلام کی بنیادوں سے واقف نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امن و سلامتی کے پیغمبر بنیں۔ دوسرا کیا کرتا ہے، دوسرا کون سے فیصلے لیتا ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ مسلمانوں کے ساتھ کون سا وتیرہ اختیار کرتے ہیں، یہ ہماری بنیاد نہیں ہے کہ ہم پلٹ کر کے ظلم و جور کریں۔ ہماری بنیاد یہ ہے کہ جب ہم پر ظلم و جور ہو تو ہم رب کائنات سے لو لگائیں، اللہ رب العالمین سے رجوع کریں، قانون کا سہارا لیں، مضبوطی کے ساتھ اپنے مسائل کی پیروی کریں، اپنے بڑوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ نکل کر کے حکومت سے باتیں کریں، امن و سکون پھیلایا جائے اور بے چینی کے ماحول سے اس ملک کو آزاد کرایا جائے۔ لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی حکومت کسی انداز کی طاقتیں اگر امن و سلامتی کے قیام پر قادر نہیں ہیں تو ان کو حکومت میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عدل و انصاف سے کام لیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا جس میں یہ جرم انجام دیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا منہا 4 حرم، اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، ایک ذی قعدہ، ایک ذی الحجہ، ایک محرم، یہ تینوں مہینے مسلسل ایک ساتھ آتے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو ان کا احترام خصوصیت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، اور کفار و مشرکین مکہ کے اس عمل کو کفر میں زیادتی قرار دیا جس کے بارے میں کفار و مشرکین مکہ جب ان مہینوں کے اندر جنگ کرنے، کسی سے قتال کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ مہینوں کے نام بدل دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسی یعنی مہینوں کا نام بدل دینا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ یہ ایک سال کسی مہینے کو حرمت والا کہتے ہیں، دوسرے سال اس کو اپنے ضرورت کے لحاظ سے حلال کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو کفر میں زیادتی قرار دیا، اور ہماری بدقسمتی کیا ہے، ہم میں کی اکثریت یہ جانتی ہی نہیں ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ ہم میں کی اکثریت کو اس بات سے واقفیت ہی نہیں ہے کہ ہم کون سے مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ ایام حرمت والے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم میں سے اکثریت یہ جانتی ہی نہیں ہے کہ ذی الحجہ، محرم، ذی قعدہ اور رجب کے لیے اسلام نے ہم کو خصوصیت کے ساتھ جو احکامات جاری کیے ہیں اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ ہمیں واقف ہونا ہوگا کہ محرم کا مہینہ کب شروع ہوتا ہے۔ ہماری واقفیت اس بارے میں مضبوط ہونی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے منسوب یہ مہینے اور ہجرت سے منسوب یہ پاکیزہ ایام کون سی تاریخ سے وابستہ ہیں، ان میں کون سے ایام میں
کون سے واقعات پیش آئے، کون سی جنگیں لڑی گئی، کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، یہ پوری کی پوری داستان ہمارے ذہن و دماغ میں تازہ ہونی چاہیے. ہم کو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو ذی الحجہ، ذی قعدہ، محرم اور رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کو جہاں سورۃ الفجر کے راجح قول کے مطابق مبارک ایام قرار دیا، ان کی قسم کھائی، اسی طریقے سے انہی ابتدائی 10 ایام میں رب کائنات نے حجاج کے لیے یوم عرفہ قرار دے کر کے یوم عرفہ کی عبادت کو، اس کی دعا کو سب سے افضل دعا قرار دیا. اور بعض روایات میں جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین یوم عرفہ کو اپنے بندوں سے قریب ہو کر کے فرشتوں کے درمیان اس بات کا اعلان کرتا ہے اور فخر و مباحات کرتا ہے. فرشتوں کے درمیان یہ کہتا ہے کہ میرے بندے آج عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں. ان پر رب کائنات فخریہ کلمات بیان کر کے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ان کی مراد کیا ہے، یہ کس مقصد سے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس دن کی دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ یوم عرفہ بھی انہی ایام میں رکھے گئے. یوم النحر جو علی الاطلاق پورے سال کے تمام ایام میں خون بہانے کا دن، قربانی پیش کرنے کا دن، رب کائنات کے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا دن ہے. اس دن کو بھی رب کائنات نے سب سے افضل قرار دیا کیونکہ وہ یوم النحر ہے، وہ بھی انہی 10 ایام میں رکھا گیا. تو اللہ رب العالمین نے ان 10 ایام کی جہاں قسم کھائی، وہیں ان ایام میں دوسری بہت ساری برکتیں، بہت ساری فضیلتیں رکھی. انہی ایام میں یوم الترویہ ہے. یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کا دن، جس دن ایام حج میں حجاج احرام باندھ کر کے منی میں جمع ہوتے ہیں. انہی ایام میں مزدلفہ کا قیام ہے. انہی ایام میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پکار کر کے رب کائنات کے دربار میں حاضری دی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کیا جاتا ہے. سارے کے سارے حجاج 2 چادروں میں جمع ہو کر کے تپتی دھوپ میں پسینے سے شرابور، ساری مشکلات، ساری پریشانیوں کو بھول کر کے صرف رب کائنات کی اطاعت اور اس کی تابعداری کے لیے اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے مزدلفہ، عرفات، منی، رمی جمرات اور دوسری جگہوں پر جمع ہو کر کے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جاتی ہے. اس وجہ سے ان ایام کو دوسرے ایام پر فوقیت اور فضیلت دی گئی. انہی ایام میں یوم عرفہ کو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج دین اسلام آپ کے لیے مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور آپ کے لیے پسندیدہ دین اسلام کو قرار دیا. اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ کو حجۃ الوداع میں یوم عرفہ کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے انہی ایام میں دین کی تکمیل فرمائی. اور اسی آیت کریمہ کے بارے میں یہود و نصارہ نے جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں، ہماری کتاب میں، ہمارے نبی پر نازل کی جاتی تو ہم اس آیت کریمہ کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہاں، ہم کو آیت کریمہ کا مفہوم، آیت کریمہ کے الفاظ، آیت کریمہ کے تقاضے، خطبہ حجۃ الوداع کی وہ پوری کی پوری کیفیات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک سواری پر کیسے بیٹھے تھے، وہ جغالی کیسے کرتی تھی، اس کے منہ سے جھاگ کیسے گرتا تھا، کون سے صحابی رسول نے اس کی کمان سنبھالی تھی، صحابہ کرام کیسے سنتے تھے، کون سی باتیں کہی گئی تھی، کس انداز سے آپ نے ہدایات جاری کی تھی، پوری امت بلکہ پوری انسانیت کے لیے
آپ نے کون سا پیغام دیا تھا، وہ سب ہم کو ازبر ہے، ہم یاد رکھتے ہیں۔ اصل پیغام، اصل خوشی، اصل عید یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیغام کے تقاضوں کو سمجھیں، اس کے مطابق چلیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کی دعا کو سب سے افضل دعا قرار دیا۔ اسی طریقے سے انہی ایام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ جو بھی اعمال دنیا میں کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین اعمال وہ ہیں جو ان 10 ایام میں انجام دیے جائیں۔ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ورل جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنا بھی اس سے زیادہ افضل نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، جہاد کرنا بھی اس سے زیادہ افضل نہیں، الا رجل، الا یہ کہ وہ آدمی خرج بنفسہ، جو بذات خود نکلے، ومالہ، اپنا مال و دولت لے کر کے نکلے، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور نہ اس کی جان بچے نہ اس کا مال بچے، تو اس کا یہ عمل ان 10 ایام کے اعمال صالحہ سے افضل ہے۔ ورنہ عمومی لحاظ سے رب کائنات کو ان ایام کے اعمال صالحہ دوسرے پورے سال کے ایام سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اسی طریقے سے طبرانی کی ایک روایت ہے جس کو احمد شاکر رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، مسند احمد کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام، اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ عظیم عمل اور سب سے زیادہ محبوب عمل ان ایام سے زیادہ کسی ایام میں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، لہذا ان ایام میں تم لوگ کثرت کے ساتھ التسبیح والتکبیر والتحلیل والتحمید، اللہ فرمایا کہ لہذا ان ایام میں تم لوگ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کیا کرو، سبحان اللہ کا ورد کیا کرو، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کیا کرو، اللہ اکبر کا ورد کرو، والتحلیل، اور ان ایام میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرو، یعنی لا الہ الا اللہ اور اس سے منسلک تمام اذکار کی پابندی کرو، والتحمید، اور اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کیا کرو۔ یہ طبرانی کی روایت ہے جس کو مسند احمد کے اندر تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ احمد شاکر رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ اسی طریقے سے ان ایام کے بارے میں ایک حکم یہ ہے جو اگرچہ کل صلاۃ مغرب سے جس کی ابتدا ہو چکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جس کا ارادہ قربانی کو انجام دینے کا ہے، جو قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر کے 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے تک اپنے ناخن، اپنے بال یا اپنے جسم کا چمڑا یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہ کاٹے نہ اکھاڑے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قربانی کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کا جانور نہیں خریدا لیکن اس حدیث پر عمل کرتا رہا یہاں تک کہ لوگوں نے قربانی کر لی، اس کے بعد وہ بالوں کو تراشتا ہے، ناخون کو تراشتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام میں رب کائنات نے 2 جمعہ عطا فرما کر کے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا ہے۔ رب کائنات ان دونوں ایام سے ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام میں اعمال صالحہ کو انجام دینے سے مراد یہ ہے کہ تکبیرات عیدین کا اہتمام کثرت سے کیا جائے، صدقات و خیرات کا اہتمام کثرت سے کیا جائے۔ جیسے دوسرے ایام میں صدقات ہیں، دوسرے ایام میں نوافل ہیں، ویسے ہی ان ایام کی فضیلت کی بنیاد پر ان ایام میں نوافل اور صدقات و خیرات کا ثواب ایام کی اہمیت کے مد نظر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسلاف سے
ان 10 ایام میں 9 ذی الحجہ تک جو عمل ثابت ہے وہ کثرت کے ساتھ نفلی روزوں کا اہتمام کرنا، یہ بھی ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان ایام میں کثرت سے تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنے، نفلی روزوں کا اہتمام کرنے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنے، لوگوں کے ساتھ بہتر معاملات کرنے اور اپنی غلطیوں سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔